یہ بتائیں کہ میٹرک کے بعد بچے کہاں جائے؟ ابھی میٹرک کے امتحانات ختم ہوئے تو ایک بچہ کیا کرے اس کے بعد؟ دیکھو ایک بچے کا جو کیریئر پاتھ ہے نا، جو اس کا جو ایکسلنس کی طرف جب ایک بچہ جاتا ہے تو وہ میٹرک کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں یہاں پہ دو چیزیں ٹرینڈ کرتی آئی ہے پچھلے 50-60 سالوں سے کہ یا تو انجینئر بنو یا پھر ڈاکٹر بنو. تو میٹرک کے بعد یا تو وہ پری انجینئرنگ کی طرف جاتا ہے. پری انجینئرنگ سے مراد کی انجینئرنگ سے پہلے کی جو باتیں ہوتی ہیں. پری میڈیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیکل میں جانے سے پہلے تھوڑا سا میڈیکل کے بنیادی ٹرمینالوجیز کے ساتھ ساتھ سائنس کو تھوڑا مزید دیکھ لیتے ہیں. تو دس از واٹ کہ میٹرک کے بعد زیادہ تر بچے پیرنٹس یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ بچوں کو یا تو میڈیکل کی طرف یا انجینئرنگ کی طرف. پچھلے 7-8 سالوں میں اس میں ایک تیسری چیز درمیان میں آ گئی جس کو کمپیوٹر سائنس کہتے ہیں. اگر کوئی بچہ ڈیجیٹل دنیا میں آگے یا ای انٹرپرینورشپ کی طرف جاتا ہے یا پھر فری لانس کی طرف جاتا ہے یا ٹیک کی طرف آتا ہے جو بہت سارے آ رہے ہیں تو وہ FCS کر لیتے ہیں. یعنی کہ ایک FAC ہے فرسٹ ایئر ان سائنس، اس میں میڈیکل اور انجینئرنگ ہے، اور ایک FCS ہے فرسٹ ایئر ان کمپیوٹر سائنس، اس کو بھی FAC ہی کہا جا سکتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہمارے ساتھ بہت سارا ٹرینڈ کرتی. اور یہ 2-3 جو چیزیں ہیں یعنی کہ میڈیکل سے پہلے پری میڈیکل کے 2 سال، انجینئرنگ سے پہلے انجینئرنگ کے 2 سال، اور BS کمپیوٹر آرٹس یا کمپیوٹر سائنسز کی طرف جانے سے پہلے کے 2 سال بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پیرنٹس یہاں پہ کرتے ہیں ایک بہت بڑی غلطی. پیرنٹس غلطی یہ کرتے ہیں کہ بچے کو ایک بڑی زبردست فیلڈ جو تینوں ہیں، مطلب تینوں زبردست فیلڈ ہے، تینوں فیوچر اورینٹڈ ہے، تینوں کی مارکیٹ ڈیمانڈ بڑے لیول پہ ہے اور تینوں امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ ایک اہم ہے، دوسرا کم اہم ہے، تیسرا زیادہ اہم ہے، تینوں ایک جیسے. لیکن پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنسز کے پہلے 2 سالوں میں جانے سے پہلے پیرنٹس غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ بچے کو تیاری کیے بغیر اس میں ڈال دیتے ہیں. بچہ ریڈی نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا، اس کو کمپلیکس سبجیکٹس کے اندر ڈال دیتا ہے. اور سب سے بڑا بنیادی ایشو بچے کی کنسیپچول اسٹڈی کی ہے. اب 9th اور 10th میں جب وہ 8ویں جماعت کے بعد جب وہ چوز کرتا ہے تو پیرنٹ سائنس کو چوز کرتے ہیں کہ 9th اور 10th سائنس میں کرے بچہ تاکہ وہ آگے FAC کی طرف جائے. بچہ تھوڑا نالائق ہو تو ہم اس کو پھر آرٹس کی طرف 9th اور 10th میں ڈالتے ہیں، آگے پھر وہ آرٹس کی طرف چلا جاتا ہے، جو بھی وہ بھی اپنے لیول پہ ایک اہم امپورٹنٹ ہے. لیکن اصل غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ باندھے ہیں، بچہ تیار نہیں ہے اور اس کو ایک امپورٹنٹ محاذ پہ ڈال دیتے ہیں، ایک بہترین سٹڈیز پہ ڈال دیتے ہیں جو اس کو سمجھ نہیں آتی. میں یہاں پر والدین کو یہ کہوں گا کہ میٹرک کے بعد اگر 2 سال تک بچے کو کالج میں داخل نہ کرایا جائے. اچھا، کالج میں داخل نہ کرو. اچھا، اس کو پری میڈیکل، پری انجینئرنگ میں مت ڈالو. اس کو پری میڈیکل، پری انجینئرنگ میں تب ڈالو جب وہ بچہ کنسیپچولی ان چیزوں کو سمجھنا شروع کرے. ان کو نہیں آتی سمجھ، کیونکہ وہ سبجیکٹس ہے انگریزی میں. بچے کو انگریزی آتی نہیں ہے. جب انگریزی آتی نہیں ہے، سبجیکٹ انگریزی میں ہے، تو پری میڈیکل یعنی کہ ڈاکٹر بننے کا جو پہلا فاؤنڈیشن ہے وہ آپ نے کمزور کر دیا. انجینئر بننے کے لیے جو پہلے 2 پری ریکوزٹس ہے، یعنی کہ MBBS کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز میٹرک کے بعد کے پری میڈیکل ہی ہے نا. وہ ہی بچے کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو آگے کی عمارت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ آپ نے 7 منزل عمارت بنانی ہے، آپ نے DPC بنیادیں ہی کمزور ڈالی ہے تو آپ کتنا وزن ڈالیں گے اس پہ؟ تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت دیکھو کروڑوں کی تعداد میں پورے پختونخوا میں بچے میٹرک کے ایگزام سے فارغ ہو گئے. اب کروڑوں کی تعداد میں یہ بچے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں یا پری انجینئرنگ یا پری میڈیکل میں جائیں گے. پری میڈیکل، پری انجینئرنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ٹو بیکم انجینئر اور ڈاکٹر. اگر ایک والد یا والدہ یہ کہے کہ میرا بچہ واقعی میں ڈاکٹر بنے تو اس کو فوکس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر پہ کرنا ہوگا. اگر ایک پیرنٹ اپنے بچے کو ریئل میں انجینئر بنانا چاہے تو سب سے امپورٹنٹ فوکس اس کو اس بات پہ کرنا ہوگا کہ بچہ پری انجینئرنگ کے 2 سال میں کیسے جا رہا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. مطلب اس کا فاؤنڈیشن مضبوط ہونا چاہیے. فاؤنڈیشن کس چیز سے مضبوط ہوگا اب یہ بتا دیتا ہوں. بچے کو زبان نہیں آتی. جو میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں نا کہ بچے کو 2 سال کے لیے اسکول سے اٹھاؤ. اچھا، یہ بات والدین کو اچھی نہیں لگتی. اس کو میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر سے اٹھاؤ.
اس کو اپنے ریجن میں آپ جہاں پر بھی ہو کسی بھی انگلش لینگویج سینٹر میں اس کو داخل کرواؤ. 2 سال میں بچے کی 4 چیزوں پہ کام کرو. بچے کی ریڈنگ سٹرونگ کرو, لسننگ سٹرونگ کرو, رائٹنگ سٹرونگ کرو, اور اس کی لسننگ اور اسپیکنگ. جب یہ 4 چیزیں آپ ان کی سٹرونگ کریں گے تو بچہ اپنے کالج کے ان 6 مہینوں کی پڑھائی سے اور 7-8 لیکچر سے نکل کر بڑے اسپیکٹرم میں چلا جائے گا. اور پری میڈیکل میں ہوگا, کالج سے بھی سیکھے گا, سمجھ بھی اس کو آئے گی, اس کا انٹرسٹ بھی ہوگا, انٹرنیٹ سے بھی سیکھے گا, گوگل سے اٹھائے گا ڈیٹا, اور زیادہ براڈر ہورائزن میں اس کو ڈیٹا ملنا شروع ہو جائے گا. اگر تو اس کی ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اور اسپیکنگ کمزور ہے اور میٹرک میں اس سے اچھے گریڈ لے لیے اور آپ نے اس کو پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ میں داخل کروایا, ڈائریکٹ کر دیا, تو وہ بچہ پھر کیا کرے گا؟ آپ تباہی سمجھو. پہلی تباہی یہ ہوگی کہ وہ بچہ نقل کرنے کی کوشش کرے گا, دوسری تباہی حال خریدنے کی کوشش کرے گا, تیسری تباہی 1 گھنٹے کی اسٹڈی پر 15 گھنٹے لگائے گا. وہ کالج بھی جائے گا پری میڈیکل پری انجینئرنگ کے لیے, اس کے بعد 6 گھنٹے کوچنگ اکیڈمی میں بھی جائے گا, اس کے بعد 6 گھنٹے پڑھے گا بھی. تو وہ پڑھائی جو 1 گھنٹے میں کور ہو سکتی ہے یا کلاس روم ہی میں کور ہو سکتی ہے, اس میں ہم بچے کو ایک لمبے چکر میں ڈال دیتے ہیں. اب کروڑوں بچے میٹرک کے ایگزام سے فارغ ہو گئے نا. اب کروڑوں بچے کہاں جائیں گے؟ کالجز میں جائیں گے نا. تو کالج کے اس پہلے سال اور دوسرے سال پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ میں بچے کو جب زبان پر کمانڈ نہیں ہوتا تو وہ لمیٹڈ کر دیتا ہے اپنے آپ کو, اور شارٹ کٹ کے لیے نقل رٹا یا اوور اسٹڈی کی طرف چلا جاتا ہے, جس میں اس کی ٹائم اور انرجی ڈرین. اب یہ بچہ ایٹا میں جب آپ اپیئر کریں گے تو وہاں پر تو وہاں پر تو کنسیپچول لرننگ چاہیے نا. آپ ایم ڈی کیٹ میں اس کو تیار کرتے ہیں تو وہاں پر تو سبجیکٹ پہ کمانڈ چاہیے نا. بچے نے تو رٹا سے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کیا تھا کیونکہ زبان پر عبور نہیں تھی. تو کروڑوں بچے میٹرک کے بعد اب جب فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جائیں گے تو کروڑوں بچے پھر جب میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں نا, اتنی ہی تعداد میں یہ پھر ضائع ہو جاتے ہیں. یہ کوالیفائی نہیں کر پاتے میڈیکل کالج کے لیے اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے, میڈیکل یونیورسٹی کے لیے کوالیفائی نہیں کر پا رہے. یہ ڈیزاسٹر ہے, یہ بہت بڑا ایشو اس ریجن میں ہے, جس کی وجہ سے بہت سارا بچہ تعلیم سے ڈیویٹ ہو رہا ہے, ڈائیورٹ ہو رہا ہے, تعلیم میں انٹرسٹ نہیں لے رہا, اور پیرنٹس اپنا جمع پونجی سب اس پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو 1 سال کے لیے یا 1.5 سال کے لیے 2 سال کے لیے بچہ اگر اپنے آپ کو اس مارکے کے لیے تیار کرے جس مارکے کی بنیاد پر اس کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے, اس کا پورا کیریئر پاتھ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور ایسے بچوں کو میں نے آزاد پایا ہے. ایسے بچے صرف کالج جاتے ہیں, وہاں سیکھتے ہیں, اس کے بعد انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں. ایسے بچے فی البدی ہوتے ہیں, کنسیپچول ہوتے ہیں, وہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی ٹاپک پر کسی بھی وقت بات کر سکتے ہیں, اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. 100% یہی بچے میڈیکل یونیورسٹیز تک پہنچ پاتے ہیں. اور جو بچوں کو زبان پہ عبور نہ ہو تو وہ اوور اسٹڈی, بار بار پڑھنا, سٹریس لینا, حال خریدنا, اس کالج میں ایڈمیشن کرنا جہاں پر حال اپنا ہو, اس کے لیے سفارشیں لگوانا, تو دیٹ از سم تھنگ ویری بیڈ وچ از ہیپننگ. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا تمام پیرنٹس کو کہ آپ کے بچے کا میٹرک کا ایگزام ختم ہو گیا ہے, اس کو ریلیکس کرو, اس کو بٹھاؤ اپنے ساتھ, اپنی قریب تر کسی انگلش لینگویج انسٹیٹیوٹ میں اس کو داخل کرواؤ. آن لائن بہت ساری اکیڈمیز ہیں, وہاں پر اس کو داخل کرواؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 سال بچہ رہ جائے کوئی ایشو نہیں, اس کو تیار کرو اس علم کے لیے کہ وہ علم وہ لے اور اس کو مزہ آئے اس میں, اور آپ کو نہ کہنا پڑے کہ تمہاری اسٹڈی کا ٹائم ہے, اور وہ پھر آپ کو بھی ڈسٹرب نہ کرے. اگر آپ میٹرک تک اس کو اچھے اسکول میں پڑھانے کے بعد فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں بغیر تیاری کے ڈال دیتے ہو نا, تو اس کے بعد جو 5 سال کی اسپیشلائزیشن ہے وہ نہیں ہو پائے گی.